پاکستان امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار. مشرق وسطی میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں کا خیر مقدم. وزیر اعظم نے ایکس پر پیغام ڈونلڈ ٹرمپ، اسٹیو وٹکوف اور عباس اراغچی کو ٹیگ کر دیا. امریکی صدر نے شہباز شریف کا ٹویٹ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا. وائٹ ہاؤس کی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کے درمیان بات چیت کی تصدیق. ترجمان کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ معاملہ انتہائی حساس. امریکہ معاملے پر میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا. باضابطہ اعلان ہونے تک قیاس آرائیوں کو حتمی نہ سمجھا جائے. اور بھارتی عدالت سے چیئرپرسن دختران ملت آسیہ اندرابی کو عمر قید کی سزا سنا دی. کشمیری حریت پسند خواتین ناہیدہ نسرین اور فہمیدہ صوفی کو 30 برس قید کی سزا سنائی گئی. امریکہ ایران مذاکراتی عمل ٹریک پر چڑھنے لگا. تہران کی واشنگٹن کی جانب سے 15 نکات پر ملنے کی تصدیق. امریکی میڈیا سے گفتگو ہوئے. ایرانی سفارتکار کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے نکات ثالثوں سے ملے. جائزہ لیا جا رہا ہے. سوچ اور بچار اور مکمل مشاورت کے بعد بیان جاری کیا جائے گا. ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر نے جنگ بندی کی شرائط بتا دیں. امریکہ کو ایران کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی ضمانت دینا ہوگی. جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کا معاوضہ فراہم کیا جائے. آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کی اجازت دی جائے. میزائل پروگرام کو محدود کرنے سے بھی انکار. توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو امریکہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. محسن رضائی کی وارننگ. چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب کو فون. تنازع کے بات چیت سے حل کرنے پر زور. عباس اراغچی کے مصر اور جنوبی کوریا کے ہم منصب سے بھی رابطے. خطے کی صورتحال پر بات چیت. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے یو اے ای اور مصر کے وزرائے خارجہ سے رابطے. امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق. کشیدگی میں فوری کمی کا مطالبہ. کہا بات چیت اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے. اسحاق ڈار کی ترکی اور عراق کے وزرائے خارجہ سے بھی بات چیت. مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو. چین کی مشرق وسطی جنگ میں پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف. پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. بعض ممالک کا اجارہ دارانہ رویہ عالمی قوانین اقوام متحدہ کے اصولوں کے خلاف ہے. اسلام آباد میں چینی سفیر کی گفتگو. کہا منصفانہ عالمی نظام وقت کی ضرورت ہے. قطر کا جنگ بندی کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ. ماسکو نے جنگ کا ممکنہ پھیلاؤ انتہائی خطرناک قرار دے دیا. روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی حملے تجارتی اور توانائی منڈیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اسرائیل کی مکاری مذاکرات سبوتاژ کرنے کی کوشش. ٹرمپ کے منع کرنے کے باوجود ایران میں گیس تنصیبات پر حملے. تہران میں شدید دھماکے. توانائی انفراسٹرکچر نشانہ. خرم شہر میں گیس پائپ لائن اور اصفہان میں گیس پریشر ریڈکشن سٹیشن پر بم برسا دیے. تبریز میں بمباری سے 6 شہری شہید. مزید 122 زخمی. حملوں میں اب تک 498 اسکول اور 62,000 عمارتوں کو نقصان پہنچا. پاسداران انقلاب نے امریکی ڈرون مار گرایا. اسرائیل کی لبنان میں بھی وحشیانہ کارروائیاں. حملوں میں 6 افراد شہید، 9 زخمی. لبنان نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے. تہران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا. ایرانی سفیر کو بھی ملک چھوڑنے کا حکم. پاسداران انقلاب نے حملوں کی 79ویں لہر داغ دی. سجیل، عماد اور خیبر شکن میزائلوں کی بوچھاڑ. تل ابیب، رامات گان، نیگیو اور بیش شیبخ میں فوجی اہداف نشانہ. بن گوریان ایئرپورٹ پر طیاروں پر حملے. اسرائیلی صدر بال بچ گئے. اسحاق ہرزوگ شمونہ کریات میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. اسی دوران پہاڑی پر میزائل آ گرا. خطے میں امریکی تنصیبات بھی ایران کا ہدف. کویت میں ڈرون حملے سے پاور ٹرانسمیشن کی 7 لائنیں متاثر. سعودی عرب کا 24 گھنٹے میں 30 ڈرونز گرانے کا دعویٰ. متحدہ عرب امارات نے بھی متعدد بیلسٹک میزائل مار گرائے. عراق میں PMF ہیڈ کوارٹرز پر فضائی حملہ. ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی. اربل میں میزائل حملے میں 6 کرد فوجی ہلاک. ایران میں جاسوسی کے الزام میں مزید 30 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. محمد باقر ذوالقدر علی لاریجانی کی جگہ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری مقرر. امریکہ ایران جنگ کے دوران اموات کے اعداد و شمار جاری. ایران میں 1550 شہری لقمہ اجل بنے. 18,551 زخمی. لبنان میں 1,026 شہادتیں. عراق میں 61. یو اے ای میں 8. کویت میں 6. عمان میں 3. بحرین میں 3 اور سعودی عرب میں 2 افراد جاں بحق.
امریکی صدر کے اعلان کے باوجود عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں غیر مستحکم. امریکی خام تیل کی قیمت 91.55 ڈالر فی بیرل پر آ گئی. برنٹ کروڈ آئل 101.62 ڈالر فی بیرل میں فروخت. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1226 پوائنٹس کا اضافہ. ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں بھی مثبت رجحان. ٹوکیو، جنوبی کوریا، شنگھائی سٹاک اور ہانگ کانگ مارکیٹ میں بھی تیزی. ایران جنگ سے پیدا شدہ صورتحال، ایشیائی ترقیاتی بینک کا بڑا اعلان. کشیدگی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مالی پیکج دینے کا فیصلہ. ایشیا اور ایشیا پیسیفک ممالک کو فوری مالی مدد دی جائے گی. فوری بجٹ سپورٹ اور فائنینسنگ پروگرام. توانائی بحران سے نمٹنے کا چیلنج. پنجاب بڑے فیصلوں کے لیے تیار. اہم سفارشات وزیر اعلیٰ کو پیش. تعلیمی اداروں میں 15 اپریل تک چھٹیوں کی تجویز. پیٹرول اور ڈیزل کی منصفانہ تقسیم کے لیے کوپن یا ڈیجیٹل سسٹم متعارف کرایا جائے گا. مخصوص دنوں میں محدود گاڑیوں کو ایندھن فراہم کرنے پر غور. غیر ضروری تقریبات پر مکمل پابندی. میٹرو اور بس سروس بڑھانے کی تجویز. خیبر پختونخوا حکومت نے تمام سرکاری گاڑیوں میں ہائی اوکٹین فیول کے استعمال پر پابندی لگا دی. ہائی اوکٹین فیول کا استعمال ضروری ہو تو متعلقہ افسر یا صارف بوجھ خود اٹھائے گا. اعلامیہ جاری. متعلقہ اداروں کو فیصلے پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت. پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ ورچوئل مذاکرات. مالیاتی ادارے کا سکھر اور حیدرآباد الیکٹرک کمپنیز کی بروقت نشکاری کا مطالبہ. وفاقی حکومت متحرک. ڈسکورس کے لیے مقرر مالیاتی مشیروں کو اہداف بروقت مکمل کرنے کی ہدایت. رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ پاکستان کی برآمدات میں 2 ارب 39 کروڑ ڈالر کمی. حجم 22 ارب ڈالر سے کم ہو کر 20 ارب 46 کروڑ ڈالر رہ گیا. ادارہ شماریات کے مطابق غذائی اجناس کی ایکسپورٹس میں 34% کمی. ٹیکسٹائل میں 0.27% کا معمولی اضافہ. صدر مملکت نے فوجی افسران اور جوانوں کو اعزازات دینے کی منظوری دے دی. 11 ستارے بسالت، 475 تمغہ بسالت، 130 امتیازی اسناد اور 378 آرمی چیف تعارفی اسناد عطا کی جائیں گی. فوجی اعزازات پانے والوں میں بری، بحری اور فضائی افواج کے آفیسرز اور جوان شامل. کراچی میں افسوسناک واقعہ. منگھو پیر نہر میں ڈوب کر خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق. کراچی میں ٹریفک حادثات نے 3 شہریوں کی جان لے لی. ناردرن بائی پاس پر ٹینکر کی رکشے کو ٹکر، 2 افراد جاں بحق. گودام چورنگی کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے بائک سوار زندگی کی بازی ہار گیا. مغربی ہواؤں کے اثرات، بادلوں کی گرج برس کا امکان. ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی. سلسلہ 31 مارچ تک جاری رہے گا. آندھی اور اعلی باری کا الرٹ جاری. اسلام آباد، وسطی اور جنوبی پنجاب، کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسنے کا امکان. آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں بھی برف باری کا نیا سپیل متوقع. پاکستان 2025 کا سب سے زیادہ اسموک زدہ ملک قرار. فضا میں چھوٹے ذرات کی مقدار 13 گنا زیادہ ریکارڈ. آلودہ ترین ممالک کی فہرست میں بھی پہلا نمبر. WH کے مطابق بنگلہ دیش دنیا کا دوسرا اور تاجکستان تیسرا آلودہ ترین ملک رہا. کرکٹ کا دھمال. PSL کا استقبال. رنگ برنگے ایونٹ کا آفیشیل ترانہ ریلیز. اینتھم کا تھیم بیچ پہ کھیلیں گے رکھا گیا. عاطف اسلم، آئمہ بیگ اور صابری سسٹرز نے آواز کا جادو جگایا. اور انٹرٹینمنٹ، گلیمر، ایکشن، ری ایکشن، T20 کے سارے رنگ. PSL کے سنگ کرکٹ کے دھن چھڑنے میں 2 دن باقی. غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد جاری. مائیکل بریسویل، مستفیض الرحمان، معین علی، کوشال مینڈس سمیت غیر ملکی کھلاڑی اور کوچز لاہور پہنچ گئے. بابر اعظم، سائم ایوب، سلمان آغا اور دیگر کھلاڑیوں نے ٹیموں کو جوائن کر لیا. پشاور زلمی، کوئٹہ گلیڈیٹرز کا طویل ٹریننگ سیشن. PSL سٹارز کے اعزاز میں تقریب. چیئرمین PCB کی طرف سے کھلاڑیوں کی پذیر آئی. محسن نقوی نے کہا خطے کی صورتحال کے باعث ایونٹ کو محدود کیا. PSL انٹرنیشنل برانڈ ہے، اسے مزید آگے لے کر جانا ہے.